تو آج ہمارے سامنے کچھ بڑے دلچسپ ذرائع ہیں اور یہ سب اس ایک سوال کے گرد گھومتے ہیں کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور شخصیت کو کیسے بیان کرتا ہے۔ جی، عام طور پر جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو تاریخی واقعات پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، لیکن یہ ذرائع ایک بالکل ایک ہٹ کر زاویہ پیش کرتے ہیں۔ ہاں، اور وہ زاویہ بہت منفرد ہے۔ ان ذرائع کا مرکزی خیال یہ ہے کہ قرآن کو صرف ایک ہدایت کی کتاب کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے قلم سے لکھی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سوانح عمری سمجھا جائے جس کی ہر آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن، آپ کے فیصلوں اور آپ کے اخلاق کی گواہی دے رہی ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہرا نقطہ ہے۔ جی، یعنی قیادت وہ نہیں جو انسان خود دعویٰ کرے، بلکہ وہ ہے جس کی گواہی ایک اعلیٰ ترین ہستی خود دے رہی ہو۔ بالکل، یہ سوچ ہی قیادت کے پورے تصور کو بدل دیتی ہے۔ تو آئیے اسی خیال کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ذرائع میں جو پہلا اور سب سے بنیادی اصول بیان ہوا ہے وہ طاقت یا حکمت عملی نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اس پر تو ایک پوری آیت بھی موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جی، سورۃ الانبیاء کی آیت 107۔ اور دیکھیں، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک صفت کا بیان نہیں ہے۔ اچھا، ذرائع کے مطابق یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن سٹیٹمنٹ تھا۔ رحمت کوئی اضافی خوبی نہیں تھی، بلکہ آپ کی قیادت کا مرکزی فلسفہ اور آپ کے ہر عمل کی بنیاد تھی۔ یعنی یہ ایک قسم کی حکمت عملی تھی؟ آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جو دلوں کو فتح کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، ملکوں کو نہیں۔ لیکن جب ہم قیادت کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر تاریخ میں، تو ذہن میں تو جنگیں، فتوحات اور سخت فیصلے آتے ہیں۔ رحمت کا تصور وہاں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ ذرائع اس کی کوئی عملی مثالیں دیتے ہیں؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ سب سے مشہور اور شاید سب سے طاقتور مثال فتح مکہ کی ہے۔ ذرا تصور کریں، 9 سال تک اذیتیں دیں، آپ کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کے قریبی ساتھیوں کو قتل کیا۔ صحیح۔ آج وہ سب آپ کے سامنے بے بس کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ اور وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ ایک شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ جی، اور اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ تاریخ میں بے مثال ہے۔ یہ محض معافی نہیں، یہ رحمت کی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ اور یہ طاقت خوف سے پیدا ہونے والی اطاعت سے کہیں زیادہ، بالکل، کہیں زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ ہاں، کہیں زیادہ پائیدار۔ لیکن کیا کچھ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ رحم دلی کو کمزوری سمجھا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب آپ کو سخت فیصلے بھی کرنے ہوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ذرائع اس کو واضح کرتے ہیں کہ یہ رحمت اصولوں پر سمجھوتا کرنے کا نام نہیں تھی۔ اچھا، جہاں انصاف کا تقاضا تھا وہاں انصاف کیا گیا، جہاں حدود اللہ کا معاملہ تھا وہاں کوئی رعایت نہیں تھی۔ لیکن رحمت کا اظہار ذاتی سطح پر تھا، ذاتی دشمنی، ذاتی تکلیف کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ تو یہ کمزوری نہیں بلکہ یہ خود پر قابو اور اعتماد کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ایک لیڈر جو کمزور ہوتا ہے وہ بدلہ لیتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ معاف کرتا ہے۔ طائف کا واقعہ بھی تو اسی کی ایک مثال ہے نا؟ جی، جہاں پتھر کھا کر لہو لہان ہونے کے باوجود آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ بالکل، جب فرشتوں نے پہاڑ الٹ دینے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی۔ ذرائع میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت جانوروں، پرندوں اور یہاں تک کہ ماحول کے لیے بھی تھی۔ جی، ایک بلی کو تکلیف نہ ہو اس لیے لشکر کا راستہ بدل دینا، یا ایک چڑیا کے بچے اٹھانے پر صحابہ کو تنبیہ کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس رحمت للعالمین کی وسعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہیں سے ذرائع اس تصور کو آج کے دور سے جوڑتے ہیں، جو اس گفتگو کا میرے خیال میں سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اور الگورتھم کے دور میں جی رہے ہیں۔ فیصلے ڈیٹا کی بنیاد پر ہوتے ہیں، مشینیں انسانوں کی جگہ لے رہی ہیں۔ ایسے میں وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو مشین سے ممتاز کرتی ہے؟ ذرائع کے مطابق وہ یہی رحمت ہے۔ یہ بات تھوڑی اور وضاحت چاہتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے دور میں رحمت ایک اسٹریٹجک خوبی کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھیے، الگورتھم بہت مؤثر ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمدردی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔
ایک مشین ڈیٹا کی بنیاد پر ہزاروں ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ سیکنڈوں میں کر سکتی ہے، لیکن وہ ان کے خاندانوں پر پڑنے والے اثرات کو محسوس نہیں کر سکتی۔ بالکل۔ ایک اے آئی بہترین بزنس اسٹریٹجی بنا سکتا ہے، لیکن وہ ٹیم کے مورال اور ان کے جذباتی تعلق کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مستقبل کی قیادت؟ جی، مستقبل کی قیادت وہی کر سکے گا جو ٹیکنالوجی کی کارکردگی اور انسانی رحمت کے درمیان توازن قائم کرے، جو یہ سمجھے گا کہ لوگوں کو جوڑنے والی اصل طاقت ایفیشنسی نہیں، ایمپیتھی ہے۔ تو یہ محض ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک برتری ہے۔ بالکل، یہی ذرائع کا مول نقطہ ہے۔ رحمت کا یہ تصور واقعی قیادت کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے، لیکن ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس رحمت کی بنیاد ایک اور چیز پر تھی، اور وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار۔ اگر وہ بنیاد نہ ہوتی تو شاید اس رحمت کا بھی اتنا اثر نہ ہوتا، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ذرائع قرآن کی ایک اور آیت کو مرکز بناتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ جی، اور اس آیت کے بارے میں سب سے حیران کن بات اس کے نازل ہونے کا وقت ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ یہ الہی گواہی اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو مکہ میں کوئی سیاسی طاقت، کوئی ریاست یا کوئی ظاہری کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ یعنی وہ ایک کمزور ستائی ہوئی جماعت تھے۔ یا سلطنت کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ ان کے کردار کی بنیاد پر کی، اور وہ بھی اس وقت جب دنیاوی کامیابی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یعنی اللہ کے نزدیک اصل معیار کامیابی نہیں بلکہ کردار ہے؟ یہ سوچ تو آج کی دنیا کے کامیابی کے تصور کو بالکل الٹ دیتی ہے۔ بالکل، آج تو نتائج ہی سب کچھ سمجھے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے حاصل کیے گئے ہوں۔ صحیح۔ اور یہی وہ اصول ہے جیسے ذرائع کردار کامیابی سے پہلے آتا ہے کا نام دیتے ہیں۔ کیریکٹر پریسیڈ سکسیس۔ جی، نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال تک مکہ کا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے جانتا تھا۔ دوست، دشمن، سب آپ کی سچائی اور امانت کی گواہی دیتے تھے۔ یہی وہ کردار تھا جو آپ کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ تو جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے اس لیے سنجیدگی سے لیا کیونکہ وہ آپ کے ماضی کو جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ بالکل، آپ کا کردار ہی آپ کا پیغام تھا۔ ذرائع اس کی وضاحت کے لیے ایک بہت طاقتور تشبیہ استعمال کرتے ہیں کہ کردار کے بغیر کامیابی زنگ آلودہ سونے کی طرح ہے، باہر سے چمکدار لیکن اندر سے کھوکھلی اور بے قیمت۔ اور پھر وہ اس پر عمل کرنے کے لیے ایک بڑا دلچسپ اور عملی مشورہ دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف اپنا کیریئر یا کاروبار نہیں بلکہ اپنی اخلاقی پونجی یعنی اخلاق پورٹ فولیو بھی تعمیر کریں۔ یہ اصطلاح مجھے بہت اچھی لگی۔ اخلاقی پونجی یہ واقعی بہت اہم تصور ہے۔ جس طرح ہم سٹاکس، بانڈز اور پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، ایک پورٹ فولیو بناتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی اقدار میں بھی شعوری طور پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ جی، سچائی، دیانت، وعدے کی پاسداری، انصاف، عاجزی، یہ سب ہمارے اخلاقی اثاثے ہیں۔ ہر بار جب ہم سچ بولتے ہیں، امانت کا حق ادا کرتے ہیں یا کسی سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہیں تو ہم اس پورٹ فولیو میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سرمایہ کاری کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب مالی سرمایہ کاری کا فائدہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن اس اخلاقی پونجی کا ریٹرن کیا ہے؟ اس کا ریٹرن کسی بھی مالی ریٹرن سے کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ عہدہ چھن سکتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، شہرت ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایک مضبوط کردار انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ مشکل وقت میں یہی اخلاقی پونجی انسان کا سب سے بڑا سہارا بنتی ہے۔ لوگوں کا اعتماد آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو دوسرا موقع دینے پر تیار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے کردار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جسے کوئی بحران آپ سے چھین نہیں سکتا۔ تو اگر میں ان تمام باتوں کو سمیٹوں تو یہ ذرائع ہمیں قیادت کا ایک ایسا ماڈل دے رہے ہیں جو ہماری روایتی سوچ سے بہت مختلف ہیں۔ جی بالکل۔ اس کی بنیاد خود نمائی یا ذاتی کامیابی پر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دیے گئے اعتراف پر ہے۔ اس ماڈل میں طاقت کا سرچشمہ اختیار نہیں بلکہ رحمت ہے، اور کامیابی کی پہلی شرط صلاحیت سے بھی پہلے کردار کی مضبوطی ہے۔ بالکل درست خلاصہ ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جو ان ذرائع سے ابھرتا ہے۔ جی ضرور۔ ہم نے بات کی کہ رحمت مصنوعی ذہانت کے دور کی سب سے بڑی انسانی طاقت ہے،
جب ہم اپنی زندگی کے فیصلے، اپنے کام، اپنی معیشت اور یہاں تک کہ اپنے سماجی تعلقات بھی تیزی سے الگورتھم اور مشینوں کو سونپ رہے ہیں، تو ہم ان غیر محسوس لیکن انتہائی اہم انسانی اقدار یعنی رحمت اور کردار کو اپنے بنائے ہوئے ان نظاموں میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا ایک رحم دل الگورتھم بنانا ممکن ہے؟ یہی تو سوال ہے، کیا ہم ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں جو صرف مؤثر اور منافع بخشی نہ ہو بلکہ منصفانہ اور ہمدرد بھی ہو؟ جو معاشرے کے کمزور طبقہ خیال رکھے؟ جی، جو ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہوئے انسانی وقار کو مجروح نہ کرے؟ قرآن کے پیش کردہ اس الہی قیادت کے خاکے کی روشنی میں کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ایک ایسی دنیا کی تعمیر کریں جہاں ٹیکنالوجی ہماری انسانیت کو ختم نہ کرے بلکہ اسے مزید مضبوط بنائے؟ آزاد ہے؟ لازوال ہے۔ جی لازوال۔ یہ ماڈل رحمت، حکمت اور ہمدردی جیسی اقدار پر قائم ہے، اور شاید آج ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو پھر شروعات اس بنیاد سے کرتے ہیں جس پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے، وہی پر مبنی دانائی۔ صحیح۔ ماخذ کا پہلا نقطہ ہی بہت گہرا ہے، سورۃ النجم کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ وہ الہامی حکمت کا عکاس تھا۔ اور یہی بات نبوی کلام کو غیر معمولی بناتی ہے۔ یہ محض ذاتی رائے یا کوئی فلسفہ نہیں تھا، بلکہ اس کا منبع وہ برائے راست وہی ہے۔ بالکل۔ اسی لیے مواخذ میں جوامع الکلم کے تصور پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ نبوی کلام کی ایک خاصیت تھی، مطلب مختصر ترین الفاظ میں گہرے اور جامع معنی کا سمندر سمو دینا۔ اچھا، کیا اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں تاکہ یہ تصور مزید واضح ہو جائے؟ بالکل، جیسے ایک مشہور حدیث ہے الدین النصیحہ۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جی، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب دیکھیے، صرف 2 الفاظ ہیں، لیکن اس میں پورے دین کا فلسفہ، معاشرتی ذمہ داریاں، باہمی تعلقات کا جوہر سب کچھ سما گیا ہے۔ زبردست۔ یہ ہے جوامع القلم کی طاقت جو صدیوں تک رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے، اور جب ہم اس کا موازنہ آج کے دور سے کرتے ہیں نا تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ صحیح۔ آج معلومات کا ایک سیلاب ہے، ہر کوئی بول رہا ہے، ٹویٹ کر رہا ہے، پوسٹ کر رہا ہے، لیکن اس شور میں دانائی کہیں کھو گئی ہے۔ الفاظ کی قدر کم ہو گئی ہے۔ جی بالکل۔ آپ نے بالکل درست کہا، اور یہیں سے قیادت کا وہ سبق نکلتا ہے جس کا ذکر ان ماخوذ میں ہے، بولنے سے پہلے سوچنا اور مقصد کے ساتھ بات کرنا۔ آج کے لیڈروں اور بااثر شخصیات کو خود سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کی گفتگو محض شور میں اضافہ کر رہی ہے یا واقعی کوئی مثبت تبدیلی لا رہی ہے۔ صحیح۔ نبوی انداز یہ تھا کہ ہر لفظ کا ایک وزن تھا، ایک مقصد تھا، اور اس کی بنیاد الہامی حکمت پر تھی۔ تو اگر پیغمبرانہ قیادت کی بنیاد الہامی حکمت ہے تو اس حکمت کا عملی اظہار کیسے ہوتا تھا؟ میرے خیال میں اس کا جواب اگلے نقطے میں چھپا ہے، جو ہے ہمدردی۔ جی، بات کو جوڑا ہے۔ واقعی ہمدردی اس ماڈل کا آپ کہہ لیں کہ دھڑکتا ہوا دل ہے۔ قرآن سورۃ التوبہ میں فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ یعنی تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے جس پر تمہاری تکلیف بہت گراں گزرتی ہے۔ جی، ایک ایسا لیڈر جسے اپنی قوم کا درد ذاتی طور پر محسوس ہوتا ہے۔ طائف کا واقعہ تو ہر بار سن کر دل دہل جاتا ہے۔ شہر کے لوگوں نے پتھر مارے، لہو لوہان کر دیا، اور اس وقت بھی فرشتوں کی پیشکش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ ہمدردی کی انتہا ہے۔ بالکل، اور ماخذ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ یہ ہمدردی صرف ماننے والوں تک محدود نہیں تھی۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، ہمدردی محض ایک احساس کا نام نہیں، یہ ایک عمل ہے۔ ایک عمل ہے، صحیح۔ ماخذ کے مطابق ہمدردی ہی وہ جذبہ ہے جو طاقت کو خدمت میں بدل دیتا ہے۔ بالکل خدمت میں بدل دیتا ہے۔ جب ایک لیڈر اپنی قوم کا درد محسوس کرتا ہے تو اس کی طاقت ظلم یا ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگوں کی خدمت اور بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ اچھا، ان ماخذ میں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا ذکر دیکھ کر میں چونک گئی۔
جی ایک 1400 سال پرانے قیادت کے ماڈل کا موازنہ 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی سے، یہ تو بہت غیر متوقع ہیں۔ وہ کیا تعلق جوڑ رہے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ تجزیہ ہے۔ ماخذ مصنوعی ذہانت کو ایک آئینے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ آئینے کے طور پر؟ جی، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے آئی بری ہے، بلکہ یہ کہ اے آئی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ اچھا۔ ایک مشین ڈیٹا کی بنیاد پر بتا سکتی ہے کہ کوئی شخص غمگین ہے، وہ جذبات کو پہچان سکتی ہے، لیکن وہ اس درد کو محسوس نہیں کر سکتی۔ محسوس نہیں کر سکتی، صحیح۔ وہ ہمدردی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اے آئی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی سب سے قیمتی انسانی صلاحیت یعنی حقیقی ہمدردی کو مزید نکھاریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں مشینوں سے ممتاز اور غیر معمولی بناتی ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ہی ایک نیا زاویہ ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی کی ترقی ہمیں اپنی انسانیت کی طرف واپس بلا رہی ہے۔ بالکل۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ اچھا، حکمت اور ہمدردی کے بعد تیسرا ستون جس کا ذکر ہے وہ ہے اطاعت یا اتباع۔ جی، اتباع۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت بہت طاقتور ہے، لیکن کچھ لوگ پیروی کو صرف ظاہری رسومات یا حلیہ تک محدود کر دیتے ہیں۔ کیا مؤخذ اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ پیروی روح اور نیت کے بغیر بھی قابل قبول ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مؤخذ واضح کرتے ہیں کہ اتباع محض ظاہری نقل کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل تبدیلی یعنی ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت، ہر عمل کے پیچھے ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ جب کوئی شخص اس کی پیروی کرتا ہے تو وہ دراصل خود کو بہتر بنانے کے سفر پر نکلتا ہے۔ یہ صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ وقت کی پابندی سے لے کر سماجی انصاف تک، صفائی سے لے کر حسن سلوک تک، ہر سنت میں کمال حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اور یہی اتباع کا جامع تصور ہے۔ یہ محض ظاہری وضع قطع اختیار کرنا نہیں، بلکہ اس اخلاق، اس کردار اور اس سوچ کو اپنانا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا خاصہ تھی۔ صحیح۔ ہر سنت انسان کو جسمانی، روحانی اور معاشرتی طور پر بہتر بناتی ہے۔ ان مآخذ میں اتباع کے جدید مفہوم کا بھی ذکر ہے، یعنی اپنی آن لائن اور آف لائن دونوں زندگیوں میں ان اقدار کو اپنانا۔ جی، اور یہ بات آج کے دور میں بہت اہم لگتی ہے۔ بہت زیادہ۔ بالکل۔ مثال کے طور پر آن لائن غیبت، ٹرولنگ یا جھوٹی خبریں پھیلانا اتباع کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ صحیح۔ یا ہم کسی پوسٹ کو شیئر کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچتے ہیں کہ اس عمل سے سماج پر کیا اثر پڑے گا؟ شاید نہیں سوچتے۔ 90ویں ماڈل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری ڈیجیٹل شخصیت بھی ہماری حقیقی شخصیت کی طرح اخلاقی اصولوں کی پابند ہے۔ اتباع کا مطلب ہے اپنی پوری زندگی کو ان اصولوں کے مطابق ڈھالنا۔ اور اس کا نتیجہ؟ اور اس آیت میں اس کا نتیجہ بھی واضح ہے، ہدایت، مغفرت اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت کا حصول۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں، الہامی حکمت، گہری ہمدردی اور جامع اتباع، تو ہمارے سامنے قیادت کی کیسی تصویر ابھرتی ہے؟ دیکھیں، ایک ایسی قیادت جس کی بنیاد رحمت پر ہے۔ ماخذ کے مطابق رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، اعلیٰ اخلاق آپ کی قوت، حکمت آپ کا کلام اور ہمدردی لوگوں سے آپ کا رابطہ تھی۔ اور ان سب کا عملی اظہار اتباع میں ہوتا ہے، جو ان تمام خوبیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کا نام ہے۔ بالکل۔ یہاں سے جدید دور کے لیے ایک اہم سبق نکلتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور دنیا کتنی ہی بدل جائے، رحمت اور ہمدردی پر مبنی قیادت کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ ماخذ میں ایک اور بہت گہری بات لکھی ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت علم تو نقل کر سکتی ہے، لیکن نبوت کا نور نہیں۔ جی، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ نبوت کا نور سے مراد وہ الہامی بصیرت، وہ روحانی گہرائی، وہ اخلاقی پاکیزگی اور وہ سچی ہمدردی ہے جو صرف وحی کے ذریعے عطا ہوتی ہے۔ اچھا۔ ایک مشین معلومات کو پروسیس کر سکتی ہے، بہترین حکمت عملی بنا سکتی ہے، لیکن وہ دلوں کو نہیں جوڑ سکتی، وہ روح کو متاثر نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ وہ کسی کے آنسو نہیں پہنچ سکتی، کسی کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ سکتی۔ یہی وہ فرق ہے جو ایک پیغمبرانہ لیڈر اور ایک دنیاوی مینیجر کے درمیان ہوتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں نبوی قیادت کا ماڈل حکمت، گہری ہمدردی اور رحمت پر مبنی ہے۔ یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں بلکہ ایک مکمل عملی نمونہ ہے۔ بالکل عملی نمونہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مطلب دراصل اپنی زندگی کو ان اعلیٰ اقدار کے مطابق ڈھال کر اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے۔ یہ اصول آج کی پیچیدہ دنیا میں بھی اتنے ہی متعلقہ اور ضروری ہیں جتنے 1400 سال پہلے تھے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو ختم کرتے ہوئے میں ایک خیال سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ ان مآخذ میں ایک عملی مشق کا ذکر ہے جسے ہم سب اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ اچھا؟ جب بھی کبھی غصے، پریشانی یا کسی مشکل فیصلے کا سامنا ہو تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے صرف یہ سوال پوچھیں، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے یا کیا کرتے؟ واہ! یہ ایک سوال ہماری سوچ اور عمل کی سمت بدل سکتا ہے اور ہمیں محض فوری رد عمل کے بجائے حکمت سے کام لینے کی ترغیب دے سکتا ہے۔